اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آئے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو میرے انتقال کے بعد ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ عبادت کرنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، زیارتیں ہونے لگے، چراغ جلنے لگے، یہ سب ہونے لگے۔ آپ نے منع کیا اور آپ نے فرمایا، دعا بھی کی اللہ، پہلے تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور بعد میں یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ سیکھیے کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، صرف اسلام کی، ورنہ ہندو بھائیوں میں دیوی دیوتا نہیں۔ ایک بیٹا اپنے شرابی اور جواری باپ کے بھی پیر چھوتا ہے اور اس کو بھی رکوع کرتا اور سجدہ کرتا ہے۔ ایک پتری اپنے جواری اور کبابی پتی کے بھی پیر چھوتی ہے۔ اسلام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اسلام توحید، دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی بھگوان نہیں انسان ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ویداہامد پرش مہانیمادت ورتپس پرستات ینیایا، ویداہامد پرش، احمد پیدا ہوگا، احمد جنم لے گا، پرش مہانیمادت، مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ پرش انسان کہا گیا ہے ویدوں میں، احمد نام بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دو نام تھے نا، ایک محمد اور احمد، دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا ہے، اور دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد نام بھی آیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد اور احمد دونوں نام آئے، اور ویدوں میں کیا کہا گیا؟ وہ بھگوان نہیں ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت، اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورن تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا، اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا۔ اللہ کا نام جتنا اللہ کے نبی نے لیا ہمیں کوئی لیتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ مجھے دنیا اپنی تاریخ میں دکھلائے کہ کس نے نام لیا ہے اللہ کا اتنا زیادہ۔ صبح سے لے کر سونے تک، اٹھے بستر سے سب سے پہلے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا نام۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو، تو وضو بنانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنا کر فارغ ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں قدم رکھنے جا رہے ہیں نماز فجر کے لیے، جیسی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا، اللہ کا نام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک رکوع میں اللہ کا نام، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام۔ یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کا نام۔ یا سبحان ربی العظیم، رب کا نام۔
رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمد اللہ کا نام، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام، جب تک سجدے میں ہے اللہ کا نام، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی اللہ کا نام، رب کا نام، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اللہ کا نام، آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دونوں بخاری کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھلائی، آئے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے بھائیو اللہ کا نام یہاں پر بھی لے رہے ہیں، نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ اکبر، اب جب نماز کمپلیٹ کر کے ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ ہی کے نام پر ختم کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام، نماز سے فارغ، اب جب تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا نام، اب مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ، کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ، مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، چھینک آئی تو الحمدللہ، سامنے والا چھینک دیا اور اس کی منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ، کپڑا پہن رہے تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے تو اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی اونچی جگہ پر چل رہے ہیں تو اللہ اکبر، کسی اونچائی سے نیچے پہاڑی سے نیچے اتر رہے تو سبحان اللہ۔ ایک منٹ ایسا بتا دو کہ جس منٹ میں محمد رسول اللہ کی زبان اللہ کا نام نہ لے رہی ہو، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اگر اپنی بیوی سے اپنے جائز مطالبات پورے کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا۔ غور کرو میرے بھائیو، یہاں تک کہ لیٹرین و پیشاب و پائخانے میں جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پورا دن آپ کا گزر گیا اللہ کا نام لیتے لیتے، اب بستر پہ سونے کی باری آئی، اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر اب سو رہے ہیں تب بھی اللہم باسمک اموت واحیا ورڑ تپسا، اللہ کا بہت نام لے گا، اللہ کا اتنا نام لیا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، دین مساوات،
برابری کا سب سے بڑا علمبردار، مساوات کا سب سے بڑا علمبردار. آج بھی سیکولر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی کسی مندر کے اندر کسی ہریجن کی انٹری آج بھی نہیں ہوتی ہے. آج بھی کوئی اونچی قوم کا آدمی کسی نیچی قوم ذات کی برادری کے آدمی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے. آج بھی برہمن اور ہریجن دونوں ایک ساتھ مل کر کسی مندر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی سب چیزیں تو دیکھی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہندو دھرم اور کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں. لیکن مہاتما گاندھی نے کہہ دیا کون سا اسلام؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، بریلوی، قادیانی، چغالوی، رضوی، اہل حدیث. یہ کیا؟ انہوں نے اتنے نام گنا دیے. انہوں نے کہا اوفو، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، میں اسلام لانے کے لیے تیار. اب اتنے مسلک تم نے بتا دیے، اب ان میں سے کون اچھا ہے سب کو پڑھنا پڑے گا ہمیں. اگر ایک سال بھی سب کو پڑھا تو 72 سال لگ جائیں گے 72 فرقوں کو پڑھنے میں. اتنی تو میری زندگی بھی نہیں رہ گئی ہے. غور کیجئے، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا. اور جب مہاتما گاندھی نے ان کے سامنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چغالوی، قادیانی، شیعہ، سنی، بریلوی، یہ سب رکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا. انہوں نے کہا میں اسلام بھی چھوڑ رہا ہوں، اب میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں. پھر وہ بدھسٹ بن گئے اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ. مساوات کا درس اگر دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب حوا کے بیٹے ہو. تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو آشو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے شتروپا ہیوبتی. تم سب اسی ماں کے اور اسی باپ کے بیٹے ہو. یہ قرآن نے سب کو بھائی بھائی کہا ہے. سب کو کہا تم ساری دنیا کے انسانوں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی. اور اسلام لانے کے بعد سارے کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے. دیکھ لیجئے، حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے، امیر غریب سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. انصاری بھی ہے، خان بھی ہے. مسجد کے باہر اپنے آپ کو بڑا کہنا، چھوٹا کہنا، تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں چھوٹا. یہ مسجد کے باہر کہنا. میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، خان بھی ہو، انصاری بھی ہو، تیلی بھی ہو، سو بھی جس برادری کے ماننے والے ہو، سب لوگ میرے گھر میں ایک ہیں. قدم سے قدم سب کو ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا سب کو ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا سب کو ملانا ہے. بہت بڑا امیر آدمی ہو، چاہے کتنی بڑی دولت ہو، لیکن علم نہیں ہے. ایک غریب آدمی کا بچہ عالم قرآن ہے یا عالم ہے حدیث ہے، پڑھ کے آیا ہے مدرسے سے، بہت غریب ہے بچہ بیچارہ، اس کا باپ زکات لے لے کے کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. لیکن اگر علم میں ماہر اور آگے ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، تو وہ مصلی امامت میں کھڑا ہوگا اور بڑے سے بڑا امیر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ مساوات کا درس اگر کسی مذہب نے اجتماعی شکل میں دیا ہے تو وہ اسلام ہے. یہی اذان کی آواز پارلیمنٹ میں ایم پی اور ایم ایل اے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان کی آواز سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. دونوں ایک ہی وقت میں مسجد میں آئیں گے. امیر کے لیے کوئی الگ وقت اور غریب کے لیے کوئی الگ وقت نہیں. امیر کے لیے کوئی اور مسجد نہیں اور غریب کے لیے کوئی اور مسجد نہیں. میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، سب فقیر ہو. یہاں مانگو مجھ سے، اپنے گھر میں دولت دکھانا، میرے گھر میں تم سب فقیر ہو. انتم الفقراء، آئے مسجد میں آنے والوں تم سب فقیر ہو، تم سب میرے فقیر ہو. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی قابل تعریف ہے. بس اللہ ہی مالک ہے اور سب فقیر ہیں. یہ درس دیتا ہے اسلام. نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے.
ساتھ میں پیر سے پیر اور ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم. کوئی امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہٹ، غریب آدمی چل پیر ادھر کر، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے چل ہٹ پیچھے جا چل. کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں. امیر ہوگا تو اپنے گھر کا، اللہ کے گھر میں تو بھی فقیر ہے، تو بھی مانگنے گیا ہے. بڑے بڑے چودھریوں کی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی چودراہٹ مسجد میں آنے کے بعد سب فیل. کیوں؟ تم سب فقیر مانگنے ہی تو آئے ہو. پوری نماز کیا دعا ہی تو ہے، پوری نماز کیا بھیک ہی تو ہے. آپ اللہ سے مانگی تو رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. آپ مانگی تو رہے ہو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے رزق دے. ارے مانگ ہی تو رہے ہو تم اللہ سے. پوری نماز تو بھیک ہے، یعنی آپ اللہ سے مانگنے گئے ہیں. آپ تو خود ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور ہم فقیر، اور تم کسی غریب آدمی کو بھگاؤ گے. اسی منظر کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا یہ دیکھیے امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے، کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے. یہی تو اسلام ہے، یہی تو درس دیا ہے محمد رسول اللہ نے. اسلام یہی درس. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں اور ان کا غلام کہتا ہوا چیختا ہوا نکلا یہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین. حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ پایا وہ، اور امیر المومنین پیشاب کر رہے ہیں. ان کو غصہ آ رہا، کمینہ امیر المومنین چلا رہا، پتہ نہیں میں پیشاب کر رہا ہوں، ایسے کیسے اٹھ جاؤں گا. جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اس کو جی دیکھ نہیں رہے کہ میں پیشاب کر رہا تھا امیر المومنین. ایک تھپڑ دیا اس کے گال پر. ہاں بولو کیا بات. اس نے اپنی کچھ بات بتائی اور کہا ٹھیک ہے اچھا چلو ہو جائے گا. اس کے بعد جب جانے لگے حضرت عمر فاروق ادھر مڑے وہ ادھر مڑا. ان کا غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے جس کام کے لیے بھیج رہے میں جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی گزارش ہے. کہا جی بولو. ابھی ابھی آپ نے میرے گال پر جو تھپڑ مارا ہے، بس آپ کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اکیلے میں جا کر اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کہ یہ تھپڑ آپ نے جائز مارا ہے کہ ناجائز مارا ہے. اتنا احساس کر لینا کہیں آپ نے دھوکے میں اور عجلت میں جلد بازی میں تو میرے گال پہ تھپڑ نہیں مار دیا. مجھے تو اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آئے. اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا. امیر المومنین نے کہا صاف صاف غلطی ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں استنجے کے لیے، پھر تم امیر المومنین چلا رہے ہو. کوئی آدمی پیشاب چھوڑ کر کیسے آ جائے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا، غلام نے، امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میری نظر تو آپ کی اوپر پڑی نہیں. میں روزانہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کہتا تھا. آج بھی میں نے کہہ دیا یہ سوچ کر کہ آپ اندر ہوں گے تو باہر نکل آئیں گے. میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین چلایا. میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ ادھر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں. میں نے میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اور اس بات کو میں اللہ کی قسم کھا کر بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے. پھر میں نے تجھے جو تھپڑ مارا ہے وہ میری غلطی ہے، وہ میرا قصور ہے. آئے میرے خادم، تم بھی یہ گال حاضر ہے اور تم بھی زوردار تھپڑ، جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تھپڑ تم میرے گال پر مار لو. اس نے کہا امیر المومنین مجھے مارنا ہی نہیں ہے، بس احساس دلانا ہے. اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا. فرمایا اس کو پکڑ کر کہ تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، تم میرے نیچے ہو، خادم ہو. اے
ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑ لو اور قیامت کے دن تم میرا بدلہ لے لو. نہیں, تمہیں آج بدلہ لینا ہوگا. اس خادم نے, اس غلام نے کہا امیر المومنین, میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے. جب آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو میں دل سے معاف کر رہا ہوں. میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن میں آپ سے بدلہ لینے کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں. جب حضرت عمر نے یہ سنا تب اس کو چھوڑا کہ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کر دیا تو امیر المومنین, یہ تو ہندوستان جیسے ایک ملک کے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت, 22 لاکھ مربع میل. عرب بھی, ایران بھی اسی میں, مصر بھی اسی میں, آذربائیجان بھی اسی میں, اردن بھی اسی میں, الجزائر بھی اسی میں, شام بھی اسی میں. غور کیجئے, اتنی سارے کے سارے جو آج الگ الگ ملک بن گئے ہیں, اتنی بڑی بستی کے اکیلے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر رہی ہے مجھے بھی مارو. کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں. گال کے بدلے گال, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, گردن کے بدلے گردن. میں نے تمہیں مارا ہے تم مجھے مارو. یہ ہے مساوات. اسلام دین توحید ہے, دین رسالت ہے, دین مساوات ہے, دین عدل ہے, دین تقوی ہے. اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے مساوات کا, جو اسلام دین السہل بھی ہے, آسانی ہے اس کے اندر, بہت آسانی. پہلے زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے, اتنی زبردست فرضیت ہے نماز کی کہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو. یہی آسانی ہے. یہ نہیں کہا کہ مر رہے ہو لیکن کھڑے ہو کے پڑھو, یہ نہیں کہا جان جا رہی ہو پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھو. معاف تو کسی کنڈیشن میں نہیں ہے, لیکن آسانی اتنی دے رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو, اشارے سے پڑھو. ہونٹ ہلا کر پڑھ سکتے ہو تو ہونٹ ہی ہلا کر پڑھو. وضو کرنے سے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے تو تیمم کر کے پڑھو لیکن پڑھو. پیشاب کی میں نلکی پڑی ہوئی ہے, پائپ پڑا ہوا ہے, پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے, اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. منہ کے ہونٹ ہلا کر پڑھنا ہے, زبان ہلا کر پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا ہے. آسانی کر دی اسلام. دین اعتدال, دین معتدل ہے, اس کے اندر اعتدال ہی اعتدال ملے گا. زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں ہم سب کے اوپر, لیکن جو صاحب استطاعت نہ ہو, یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر بیچو تب زکوٰۃ دو. اعتدال میں زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوں. حج فرض ہے ہم سب کے اوپر, لیکن جو ان استطاعت الیہ سبیلا, جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو. حج فرض ہے مسلمان پر, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی دکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ. یہ نہیں کہا گیا اپنا مکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ. آسانی ہے اسلام کے اندر. پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اعتدال ہے اور سہولت ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیو, اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا ہلک تو یا رسول اللہ. بخاری کے الفاظ, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. آپ نے کہا اچھا, غلطی تو ہوئی ہے تم سے, لیکن اسلام کے اندر راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کو تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا بعد میں. اب ایک غلام آزاد کرو. کہا اللہ کے رسول پوری زندگی ہمیں غلامی کرتے ہوئے ہو گئی دوسرے کی, ہم کہاں کے غلام آزاد کر پائیں گے.
اللہ کے نبی نے فرمایا تو دوسرا آپشن بھی ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پہ کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو رکھنا ہے، ریگولر، پر پے در پہ، ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بیچ میں، 60 روزے مسلسل بلا کسی عذر اور بلا کسی بیماری کے۔ ایک بھی روزہ آپ نے اگر چھوڑ دیا تو اب تک جتنے رکھے وہ سب بیکار۔ مثلا اگر آپ نے 50 روزے رکھے، اب سوچا کہ تھوڑا 2-4 دن آرام کر لیں، 10 ہی تو رہ گئے ہیں، اور جہاں آپ نے بلا کسی عذر کے، بلا کسی بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ 50 بیکار، اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ کہتا کتنے؟ کا 60۔ کہ اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے، بیوی سے مل بیٹھا، 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا؟ میرے پاس 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا پھر ایک اور تیسرا راستہ ہے، بس آخری لاسٹ وے، آخری راستہ۔ کہا کیا ہے؟ بتائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچنے لگا، آپ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی کا نہیں، صرف 60 مسکینوں کو، اب یہ آخری راستہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید میری کنڈیشن معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرا اپنا یہ حال ہے کہ اگر صبح کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مجھے اور میری فیملی کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں۔ ہمیں دونوں ٹائم کھانا نہیں مل پا رہا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ نہیں ہے۔ 3 ہی آپشن ہوتے ہیں اور تینوں اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چلو رکو، میں تمہارے لیے انتظام کرواتا ہوں، کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں، ایسے تھوڑی بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا صحابہ سے، یہ تمہارا بھائی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، اس کے لیے چندہ کرو، جو کسی کے پاس ہو لے کر آؤ، اس کی مدد کرو، یہ اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی پینالٹی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب لوگ اپنے گھر سے لائے، کوئی 2 کھجور، کوئی 5 کھجور، کوئی 10 کھجور، کوئی کچھ، ایک ٹوکرا بھر گیا، اتنی بڑی تھیلی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو دیا، لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے چندہ کیا ہے، پکڑو اس کو۔ کہا میں کیا کروں اس کا اللہ کے رسول؟ تعجب دیکھیے، کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں جاؤ، اور اس کو اپنے علاقے کے غریبوں میں، اپنے قبیلے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے، جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں کس کو دوں؟ آپ نے کہا بتایا تو، اپنے علاقے کے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، پورے گاؤں میں، پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سنا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، آپ کی بانچیں کھل اٹھی، اور ہنستے ہوئے کہا تو ہی لے جا، جا خود کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جا۔ کہ بھائی ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کی زبان میں تو قرآن آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا، ان کی زبان میں آپ نے جب ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا تو وہ پڑھے نہیں، اس پڑھے نہیں تو سمجھے نہیں، اور سمجھے نہیں تو ایمان نہیں لائے، تو ان کا کیا قصور؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، انگلش سیکھیے، آپ ہندی سیکھیے، سنسکرت سیکھیے، اور جو بھی زبانیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں ان سب زبانوں میں آپ جو عبور حاصل کیجئے اور پھر نکل جائیے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں، کہ زمانہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں آپ ٹرینوں میں سفر کریں، میں تو کرتا ہوں، چلتا ہوں، آج بھی اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ شخص میرے مذہب کی کچھ باتیں جانتا ہے اور متاثر ہو، تو بڑی عزت کے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، کھلاتے اور پلاتے ہوئے لاتے ہیں۔ علم کی قدر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس سلیقہ کیا ہے اور آپ کے پاس انداز کیا ہے بات کرنے کا، اور کس انداز سے آپ ان کا دل موہتے ہیں اور ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس ادارے میں سے جو بچے پڑھ کے نکلے وہ دین کی خدمت کریں، ہر زبان میں دین کی خدمت کریں، اور الہ العالمین اس ادارے کو حسد سے محفوظ فرمائے اور دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اسی آیت کی روشنی میں کچھ اسلام کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، اور بقیہ جتنے بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں معاف کیجیے گا وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین تو ایک ہی ہے، جیسے اس کی طرف سے اتاری ہوئی اور چلائی ہوئی ہوا ایک ہے جو ہم اور آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مصنوعی ہواؤں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، کوئی ایئر کنڈیشن کی ہوا، کوئی پنکھے کی ہوا۔ جب آپ فلائٹ میں آپ سفر کریں، پلین میں سفر کریں تو آکسیجن اپنے آپ آتا ہے، اس کی ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چلائی گئی ہوا، یہ اتاری، یہ نازل کی ہوا، یہ ہوا اللہ کی طرف سے اتاری ہے جو سب کے لیے ہے۔ بقیہ ساری ہوائیں تو انسانوں نے خود ایجاد کی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ بقیہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں دکھ رہے ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں، اور اللہ نے اسلام کے تعلق سے کہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دین تم اختیار کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن کے ساتھ کہا اللہ نے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام ہی تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، آج کل کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا فوراً اس کو اچھالے گی، دیکھو صرف اپنے مذہب کی تعریف قرآن میں آئی ہے، صرف اسلام ہی کی تعریف آئی ہے، اور اسی کو شوشہ بنا کر اچھالنا شروع کر دے گی، لیکن یہ غور نہیں کرے گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنے بھی ایلچی قاصد اس دنیا میں آئے، سب اسی دین کو لے کر آئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ غلطی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم مسلمان ابھی تک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ دین تو سارے نبیوں کا ہے، یہ دین تو ایشوریہ دھرم، ایشوریہ مذہب، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے۔ یہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین۔ کتنے کلیئر لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے یہ۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کوئی نیا اسلام، کوئی نئی شریعت دے کر نہیں بھیجا، آپ کو اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا گیا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو شریعت نوح علیہ السلام لے کر گئے تھے، جو پیغام محمد نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دیا، ہم نے نوح کو جو دین دے کر بھیجا تھا، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کر دی،
نوح علیہ السلام جو دین لے کر گئے وہی دین دے کر ہم نے آپ کو بھی بھیجا، اور نوح کے بعد بھی جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، ہم نے ان کو بھی جو دین، جو شریعت ہم نے ان کے اوپر نافذ کی تھی، ہم نے جو پیغام ان کو دے کر بھیجا تھا، نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جو دین لے کر گئے وہی دین دے کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ کتنا کلیئر ہے، یعنی کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اب غور کریے، نوح علیہ السلام سے جوڑا ہے، جو دین نوح لے کر گئے تھے، اور ہم پڑھیں، مطالعہ کریں تو نوح علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق نکلے گا ہمارے ہندو بھائیوں سے، جن کو وہ منو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور منوسمرتی جب پڑھیں گے تو منو کے پتر کا، منو کے لڑکے کا ذکر اس میں آیا ہے جو پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا، اور منو نے اپنے پتر سے کہا تھا، ہائے میرے پتر، میری کشتی، میری ناوکا میں، میری ناوکا میں آ جا، میری ناؤ میں بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن منو کے پتر نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، پروت پہ چڑھ گیا ہوں، یہاں پر اللہ کا عذاب، ایشوریہ پرکوپ یہاں تک نہیں آئے گا۔ زمین سے پانی نکلا، منوسمرتی میں لکھا، دھرتی سے پانی اور آسمان سے بارش، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اور پانی پہاڑ تک پہنچ گیا، اور منو کا پتر منو کے آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ یعنی منو اپنے پتر کو نہیں بچا سکے۔ جو واقعہ منوسمرتی میں منو کے بیٹے کا لکھا ہے، یہی قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تو ان کا بیٹا تک جب ان پر ایمان نہیں لایا تو اللہ کا جب عذاب آیا اور نوح نے بد دعا کی تو زمین سے پانی اور آسمان سے بارش، اور نوح کا بیٹا کنعان جب پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میرے کشتی میں آ جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، پہاڑ پہ چڑھا رہا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا۔ جو واقعہ قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کیا ہے، وہی واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے آیا ہے، سمبند میں۔ کتنا گہرا تعلق ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ آپ سے پہلے جو نوح علیہ السلام کو ہم نے جو دین دیا تھا، جس شریعت کو ہم نے ان کے اوپر نافذ کیا تھا، آپ کے لیے اسی دین کو ہم نے مشروع قرار دیا۔ نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بھیجا۔ ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچا پائے، ہم اس میں ناکام رہے، فیل ہو گئے۔ ہم یہودیوں سے یہ نہیں بتا پائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے وہی ہماری دعوت ہے۔ ہم عیسائیوں کو، کرسچن برادری کو یہ نہیں بتا پائے کہ جو عیسائیوں کی تعلیم ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ۔ ہم کہاں تمہیں کوئی نیا دین دے رہے ہیں؟ ہم ہندو بھائیوں کو یہ نہیں بتا پائے کہ جو دین تمہارے کرشن جی نے اور رام چندر جی نے تمہیں دیا ہے، منو نے تمہیں دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کر آئے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، قرآن کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اب دوسری آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے یہ پتا چلے گا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اور جن کو کتاب دی گئی ان سب کا کلمہ بھی ایک تھا۔ جب دین ایک تھا تو کلمہ بھی ایک تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم کی زبان سے اناؤنسمنٹ کروایا، اعلان کروایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ کتنی صاف اور صریح تعلیم۔ آئے نبی کہہ دو کہ آئے اہل کتاب،
آئے کتاب والو، آئے وہ لوگوں جن کو اسلامی کتابیں دی گئی ہیں، آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، آئے تورات والو، آئے زبور والو، آئے انجیل والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے، جو تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ اس کلمے کو دیکھیے، نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو اب کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سب کے یہاں رہا، زبانیں بدل گئیں، لیکن جو ٹیکسٹ بک ہیں، جو دھارمک اور مذہبی کتابیں، ان میں یہ کلمے آج بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ عربی زبان میں ایسے نہ ہو، لیکن ان کی اپنی بھاشا میں ہو اور ترجمہ یہی ہو۔ نوح کے دور پہلا منتر نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا جز نہیں بدلا گیا۔ نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کے پیریڈ میں آپ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ وہ نبی کے اعتبار سے دوسرا جز بدلتا گیا، کبھی نوح رسول اللہ، کبھی موسیٰ رسول اللہ، کبھی عیسیٰ، جس زمانے میں جو رسول آیا دوسرا جز بدلا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب لا الہ الا اللہ بھلے ہی اس انداز میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہودیوں کی کتاب میں نہ لکھا ہو تورات میں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے، God is only one، کہ اللہ ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ بھلے ہی نیو ٹیسٹامنٹ میں، انجیل میں بھلے ہی اب ایسے نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ، لیکن یہ لکھا ہے there is no God but God is only one without second، کہ کوئی خدا نہیں ہے، but God is only one، ایک ہے، صرف ایک، وداؤٹ سیکنڈ، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے کے علاوہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ لا الہ ہے ہی نہیں کوئی معبود، پھر اقرار ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بھلے ہی لا الہ الا اللہ عربی سینٹینس یہ کسی دھارمک پستک میں نہ لکھا ہو، لیکن رگ وید بھومکا جب آپ اٹھائیں گے اور برہم سوتر جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اس انداز کا کلمہ ضرور ملے گا، منتر ملے گا، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن۔ بھلے ہی لا الہ الا اللہ عربی زبان میں ایسے نہ لکھا ہو، لیکن اس مول منتر کا ترجمہ بھی وہی ہوتا ہے، ایکم برہما، اس برہانڈ کا، اس دنیا کا بنانے والا، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے، بلکہ بڑے زوردار انداز میں کہا دتیہ ناستے نیہ ناستے کنچن، دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، ناستے نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ تعلیم وہی ہے، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے، اسی لیے وہ کہتے لو صاحب اسلام کی تعریف تو تم کرو گے ہی، کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہے نا، اور آپ اسلام کو مانتے ہو نا۔
ہم یہ بتانے میں ناکام رہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا صرف دین نہیں ہے، یہ دین آدم سے لے کر نوح سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا دین یہی تھا۔ اس دین کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، سب کا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک۔ اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ کلمہ سب کا رہا۔ جب دین سب کا تو یہ کلمہ بھی سب کا رہا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھیں گے۔ یہ ہے معبود ماننے کا مطلب۔ آئیے دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان رسولوں کی جو دعوت تھی وہی دعوت محمد رسول اللہ کی بھی ہے۔ رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کی تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس سے مطلب اخذ کیجئے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے کتنے زوردار انداز میں کہا ہے، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا، ہر برادری کے اندر ایک نبی آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی پرستش کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پوجا سے بچنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ مختصراً بتا دوں، علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف میں لکھا ہے، کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی، جس کے بھی سامنے سر جھکایا جا رہا ہے طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جا رہا ہے تو طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو اپنا معبود ماننا، اسی کو اپنا رسول، اسی کو اپنا مسجود ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ پیغام نہیں دیا کہ وہ میرے سامنے بھی جھکے، مجھ سے بھی مانگے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینے میں جب انٹری کرتے ہیں تو مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں کی اوپر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کس کے مکان پر رکتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ مدینے کی عورتیں مدینے کی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 6-6 سال کی، 5-5 سال کی، اپنے ہاتھوں میں ڈھول لے کر دف بجا رہی ہیں، دف بجاتی جا رہی ہیں۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور گیت گاتی جا رہی ہیں۔ آج مدینے کا ہر ایک شخص خوش ہے کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔
جب نبی اکرم کی سواری مدینے میں انٹری کرتی ہے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں آج محمد رسول اللہ کی سواری کس کی یہاں رکے گی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں اور ان گیت میں الفاظ ان کی یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ الفاظ ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اللہ کا شکر ہے آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے طلوع ہوا ہے اور مدینے میں تشریف لایا ہے، آج فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند چمکا ہے، نمودار ہوا ہے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ نبی اکرم کی شان میں وہ چھوٹی چھوٹی 5-5 6-6 سال کی بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں، اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے نکلنے والے اس گیت کو سنا تو آپ مسکرا دیے، جب آپ مسکرائے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ بھی نکل گیا، ایک لڑکی چھوٹی سی بچی نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، آئے مدینے والو آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ان کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ جملہ اس چھوٹی سی بچی کے منہ سے سنا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس چھوٹی سی بچی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دعی ہذہ الکلمات، بیٹی اس جملے کو چھوڑ دو، بیٹا اس جملے کو پڑھنا چھوڑ دو، ان کو یہ جملہ مت پڑھو، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہی پڑھو، یہ نہ کہو وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شرک کو اتنا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے علم میں ہم کو بھی شریک کیا جائے۔ میرے بھائیوں اس چھوٹی سی بچی کو بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کپڑوں پہ کون نظر ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی حرکتوں پہ کون نظر ڈالتا ہے، لوگ کہتے بچی ہے چھوٹی ہے چلو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول بھی چاہتے تو اونٹنی سے آگے بڑھ سکتے تھے، نہیں بچی ہے کہہ دیا لیکن نہیں، آپ اونٹنی سے اترے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس کو ٹوکا نہیں اور اس کے عقل میں اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی، کیونکہ بچوں کو جو شروع میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں وہ بڑھاپے تک ان کی عقل میں پیوست رہتا ہے۔ جب بڑے ہونے کے بعد ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ، ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کو چھڑوانا۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت ان بچیوں سے کہا دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑو، وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں، اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ توحید ہر مذہب میں ملے گی آپ کو، یہودیت میں توحید، عیسائیت میں توحید، ہندو بھائیوں میں توحید، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ جو عیسائیت یہ کہتی ہو there is no God، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی عیسائیت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں ایک اور ایک تین، 1/3 3/1، ایک تین میں ڈیوائڈ، تین ایک میں، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے۔
یہ عقیدہ ہو جس کا. عیسائیت میں یہ ہے دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، لیکن اسی عیسائیت میں شرک بھی ہے. اور شرک کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کو عیسیٰ اور اللہ ہی کو مریم بھی مانتے ہیں. وہ عیسیٰ ہی کو اللہ اور عیسیٰ ہی کو مریم مانتے ہیں. وہ مریم ہی کو اللہ اور مریم ہی کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں. ایک کو تین اور تین کو ایک. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس عقیدے کا حامل ہے. یہودیوں میں چلے جاؤ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے. عیسائیوں کا ایک دوسرا طبقہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا، سن آف گاڈ. اور باقاعدہ بائبل میں لکھا ہے آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، یعنی اللہ سے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ مان رہے ہیں. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا، اللہ کا بیٹا کہتا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. جہاں یہ لکھا ہو ایکم برہمادتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، ایک کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دوسرا نہیں. جہاں اتنی بڑی توحید ہو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تمہارے. یچتیو یو پممبا نستسما دیوی شوریریشا. یجروید کے اس منتر کو دیکھی جہاں یہ لکھا اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. یچتیو یو پممبا، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. جہاں اتنی بڑی توحید ہو ویدوں کے اندر وہاں یہ بھی ہو کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، روزانہ ایک دیوی کو یا ایک دیوتا کو آپ خوش کر سکتے ہو، اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے. سب کو خوش کرو. اور یہ بھی کہا ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. اور ایک بھی اگر ناخوش رہا، اپرسن رہا، تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار. اب آپ بتائیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنا سمے چاہیے، کتنے دن چاہیے؟ 33 کروڑ. ایک دن میں ایک خوش ہوگا، ایک دن میں دو نہیں ہو سکتے. تو 33 کروڑ دن چاہیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے. انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے. قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اسی پر پوری توحید ٹکی ہوئی ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے. یہ توحید ہے خالص. یہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک إذا من الظالمین. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے مت پکارو. ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فإن فعلت فإنک إذا من الظالمین، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں لکھا جائے گا. فإن فعلت فإنک إذا من الظالمین، اگر تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرے گا، مانگے گا، پکارے گا تو تو ظالم کہلائے گا.
یہی توحید ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین توحید ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کے مذہبی انسان مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کس کو مانتے؟ جس کو بھی مانتے ہیں انہوں نے اس کو انسان ہی نہیں رہنے دیا. کوئی ایک مذہب اٹھا دو، کوئی ایک دھرم. گوتم بدھ کے ماننے والوں نے، آپ چلے جائیے نیپال لمبنی میں گیا ہوں. گوتم بدھ کا مندر مجھے جب میرا پروگرام تھا لوگ مجھے گھمانے کے لیے لے گئے، مجھے دکھایا. گوتم بدھ میں کے مورتی کے نیچے وہ لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان. وہ گوتم جو اپنے سچائی کی تلاش میں نکلے، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بیٹے راہل کو چھوڑا اور سچائی کی تلاش میں جنگلوں میں نکل گئے. لکڑیاں چبا چبا کر جنگل میں گھومتے رہے اور اپنی پرورش کرتے رہے اور سچائی کی تلاش میں رہے. جو ایک انسان تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے انسانیت کے درجے سے ان کو نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا. اور آج گوتم بدھ کے مندر پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا بدھ بھگوان. بہت دور مت جائیے، دلی چلے جائیے، سکھوں کے گردوارے میں چلے جائیے. آپ چاندنی چوک پر جہاں گرو نانک جی کی مورتی بنی ہوئی ہے، آپ اندر جائیں گے تو آپ کے سر پہ وہ لوگ رومال رکھ دیں گے، کچھ کپڑا رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اب جائیے. آپ کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں، لیکن ان کے جو قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. سر پہ کچھ کپڑا اپڑا رکھ کے، رومال وغیرہ رکھ کے آپ جا سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، آج بھی گرو نانک کی مورتی پر لکھا ہے نانک بھگوان. وہ گرو نانک. جب آپ گرو گرنتھ پڑھیں گے تو گرو نانک کا ایک واقعہ گرو گرنتھ میں آپ کو ملے گا ایک مسلمان کے تعلق سے، کہ بہت کنجوس اور بخیل ایک مسلمان تھا. چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، 1 روپیہ نہیں دے گا اس کے بدلے میں، چاہے اس کی چمڑی ادھیڑ لی جائے. لگتا ہے ایسا شخص کھانے میں اگر مکھی بھی گر جائے تو نکال کے پھینکتا نہیں ہوگا، پہلے چوستا ہوگا پھر پھینکتا ہوگا. اتنا کنجوس بخیل مسلمان. جب نانک جی کو پتا چلا، یہ گرو گرنتھ میں لکھا ہے ان کی کتاب میں، جب ان کو پتا چلا ہے تو گرو نانک اس کے پاس ایک سوئی لے کر گئے. وہ سوئی جو کپڑا سلتے ہیں جس سے ہم لوگ، ایک چھوٹی سی سوئی اس کے پاس لے کر گئے اور گرو نانک نے اس مسلمان آدمی سے کہا کہ میرے بھائی میں یہ چھوٹی سی سوئی لے کر آیا ہوں. اس نے بڑی عزت کی اس گرو نانک کی اور کہا یہ بیٹھیے. اس نے ناشتہ پانی چائے جو بھی اس دور میں چلتا تھا اس نے کھلایا پلایا، اور اس گرو نانک نے چلتے وقت اس مسلمان کو سوئی دی اور سوئی دے کر کہا یہ آج رکھ لیجئے، میں آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں، یہ سوئی آج رکھ لینا اپنے پاس سنبھال کر، اور میں جا رہا ہوں. تمہارے دھرم میں تمہارا عقیدہ یہ کہ ایک دن انسان مرے گا، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا. مسلمان نے کہا جی ہاں. فرمایا بس یہ سوئی کو تم ابھی رکھ لو، اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر دو کہ جب تم مرو تو یہ سوئی بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر تک پہنچا دیں. کل قیامت کے دن جب اٹھو اور جب اللہ تمہارا حساب و کتاب لے تو یہ سوئی مجھے قیامت کے دن دے دینا. وہ مسلمان کہنے لگا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ بھلا یہ سوئی لے کر کوئی اوپر جائے گا ہے؟ تو گرو نانک نے یہی بات اس کی پکڑ لی. اور گرو گرنتھ میں لکھا ہے کہ گرو نانک نے اس مسلمان سے کہا کہ جب ایک چھوٹی سی اور معمولی سی سوئی تم اوپر نہیں لے جا سکتے تو اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی فیکٹری، اتنے بڑے مکانات اور زمین و جائیداد کے تم مالک ہو، پھر بھی تمہارے دروازے کے پاس محتاج و فقیر
मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, एक रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रखकर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीनों जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो, एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी, कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर, मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर, मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है, मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। तुम खाते हो, पीते हो, मैं भी खाता हूं और पीता हूं। और यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहां पर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। गौर कीजिए, वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे माले हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो और चलता फिरता हो बाजारों में, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी, बदवी अराबी देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, और फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास
उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो? और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो? मैं बादशाह नहीं हूं। मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो, कहो। इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा, हां ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा, अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी मां ने पैदा किया है, मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरब के अंदर क्या करते थे, ऊंट का गोश्त, जैसे ऊंट को नहर किया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बड़ा टुकड़ा उसका काटा और उसको साल्ट लगाकर, नमक वगैरह लगाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, धूप में उसको सुखा लिया जाता था और फिर जरूरत जब पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा काट कर जरूरत के वक्त पका लिया करते थे और खा लिया करते थे, और बाकी टुकड़ा रखा रहता था। फिर कभी जरूरत पड़ी 1 हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर पकाया और खाया। इस गोश्त को कदीद कहते हैं अरबी जबान में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डरते हो मुझसे? मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, यानी ताजा गोश्त भी जिसको खाने को नहीं मिलता था। कभी 4-5 किलो का टुकड़ा साल्ट नमक वगैरह लगा के धूप में सुखा लिया और जरूरत पड़ी तो उसी में से काट के पका लिया। ये गोश्त का टुकड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने चला करता था। गोश्त के सूखे टुकड़े खाने वाली औरत का बेटा हूं मैं। उसके बाद उस देहाती का डर निकला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और फिर उसने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी। मैं बताना ये चाहता हूं कि लोगों ने तसव्वुर क्या दिया अपने अपने महान पुरुषों के बारे में। किसी ने बुद्ध भगवान, किसी ने नानक भगवान, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने कृष्ण भगवान, किसी ने राम भगवान, किसी ने सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा, किसी ने कुछ, लेकिन इस्लाम ने तसव्वुर यही दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, खुदा नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी मां के बेटे थे जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि खुसूसियत क्या है इस्लाम की। इतनी सादगी कोई पेश करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं किए, न करवाए, बल्कि आपको लोगों को यह सिखाने में अच्छा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आप ये कहलवाया करते थे कि ये कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें अब्दियत का इकरार भी है और रिसालत का इकरार भी है। इस बात का इकरार करो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इस बात का इकरार करो कि पहले बंदे हैं और बाद में रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने तालीम दी है और शिक्षा दी है। जब आपने यहूद और नसारा को देखा कि वो अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मलाल हुआ। कुछ लोग हियारा बस्ती है एक मुल्क शाम के अंदर, कुछ लोग कुछ हियारा बस्ती से आए मुसलमान, वहां उन्होंने उस बस्ती के अंदर शाम में देखा कि वहां की यहूदी और ईसाई अपने
اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جب مدینے آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہیرا بستی کے اندر شام کے علاقے میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی جب آپ انتقال فرما جائیں, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے, الفاظ دیکھی حدیث کے, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ان لوگوں نے پوچھا کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو علماء کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں, میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے, لو مررت بقبری ان اتسجد لہ, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کیا کل میرے انتقال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں, یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اور آپ زندگی میں تو چھوڑو, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں لو مررت بقبری تسجد لہ, کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کوئی موافقت دیکھ رہے ہیں سوال و جواب میں؟ وہ اجازت مانگ رہے صحابہ کہ میں کیا آپ کو سجدہ نہ کروں, یعنی آپ بھی تو زندہ, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے, آپ کو فکر ہے اپنے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے. زندگی میں تو میں ان کو روک لوں گا, ابھی میں بحیات ہوں, میں ان کو منع کر دوں گا, میں ان کو روک لوں گا, ابھی تو میرے پاس طاقت ہے روکنے کی, ابھی میں منع کر دوں گا, نہیں مجھے سجدہ بالکل مت کرو. تو زندگی میں تو میں روکنے کی طاقت رکھتا ہوں, تو آپ کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد یہ سجدہ نہ کرنے لگے میری قبر پر, تو آپ نے کیا کہا, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا, نہیں اللہ کے رسول, نہیں قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے کہا فلا تفعلوا, ایسا کرنا بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی, اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم, اور آخری وقت کے نبی کے حالات. تو نبی اکرم نے انتقال سے 2 دن پہلے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی سے. اس سے زیادہ آسانی کون سے مذہب میں اور کس مذہب میں ملے گی؟ یہ دین معتدل ہے. اسلام کی خصوصیات پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. 2:53 ہو چکے تھے. جلسہ کمیٹی کے خاص ذمہ دار نے کہا تھا 12 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا. اب وہ پھر 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہوتے ہوتے میرے بھائیوں تقریباً 1:30 بجے ٹائم ملا. بہرحال 1.5 گھنٹے کی اس تقریر پر میں اکتفا کرتا ہوں. کل بھی میرا پروگرام ہے, شیخ اصغر صاحب نے پروگرام, میرے آج کا بھی یہ پروگرام انہوں نے لیا, کل کا بھی لیا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان جلسوں کے جو اثرات ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں پر مرتب فرمائے. صرف شب بیداری نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے. میرے بھائیوں بڑی حکمت اور بڑی دانائی سے اور بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہے, بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہے, عقل مندی سے کام کرنا اور ہوشیاری سے ہمیں اور آپ کو کام کرنا. ایسا نہ ہو کہ ایک جنگل کے اندر تھا وہ, اور ایک شکار شیر نے کیا, ایک شکار بھیڑیے نے کیا, اور ایک شکار لومڑی نے کیا.
تو پھر شیر نے پوچھا بتاؤ بھیڑیے سے اور لومڑی سے کہ انصاف کرو یہ جانور کون کھائے گا؟ تو سب نے بھیڑیے نے فیصلہ کیا. بھیڑیے نے کہا کہ جو جانور جس نے مارا ہے وہ کھا لے. بھیڑیے نے کہا میں نے بکری ماری، میں بکری کھا لیتا ہوں. لومڑی نے کہا میں نے خرگوش مارا ہے، میں لومڑی کھا لیتا ہوں. وہ لومڑی خرگوش کھا لے گی. اور آپ نے جو اتنا بڑا گدھا مارا ہے اب گدھا کھا جائیے شیر سے. شیر کو غصہ آیا اور شیر نے اس بھیڑیے کو ہی پھاڑ ڈالا. لیا کمینہ یہ فیصلہ کر رہا ہے. اب لومڑی سے پوچھا کہ کمینہ سچا فیصلہ نہیں کیا تھا، تو بتا کہ کیا کرنا چاہیے. لومڑی سمجھ گئی. لومڑی نے کہا حضرت آپ جنگل کے راجا ہیں، صبح اٹھیے ناشتے میں کھجور یہ لے لیجئے خرگوش، دوپہر میں بکری کھا لیجئے، اور شام کو آپ کا یہ پورا گدھا پڑا ہوا یہ کھائیے. اور اب تو بھیڑیا بھی آپ نے مار دیا ہے، یہ بھی منہ کا ذائقہ صحیح کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت اس کو بھی لے لیجئے. یہ چاروں ہی جانور تو آپ کے ہیں، آپ ہی کھائیے، آپ جنگل کے راجا، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے کہا واہ لومڑی کیا فیصلہ کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ، گڈ. اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اس نے پوچھا شیر نے اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے سیکھا کہاں سے؟ کہنے لگی بھیڑیے سے. کہنے لگی بھیڑیے سے. تو میرے مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ ایک خون خوار آدمی، آپ سمجھ گئے ہیں نا، ہم سب کو کھا جائے. اس لیے کبھی کبھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا بھی کھانا اسی کو دے دیا جائے. لو اگر آپ اپنی سیفٹی چاہتے ہو تو، ورنہ بھیڑیے کی طرح مارے جاؤ گے اور کاٹے جاؤ گے. عقل مندی اور دانش مندی کا پہلو اپنانے کی ضرورت ہے، بہت ہی عقل مندی اور دانش مندی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. اور اللہ تیرے نبی کا فرمان تھا اعمالکم و مالکم، جیسے تم اعمال کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں مسلط کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. بار الہ ہمیں